وأصحابه صاحب الكمال أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہے وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہے وہ جہنم میں ہے. اس دنیا رنگ ببو میں جب انسان آگے بولتا ہے تو دنیا کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح ہم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جس میں کیا ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا کی خانقاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان نیک عمل کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، حق و صداقت کو قلم کرتا رہے گا، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی کا قدم چھوڑے گا. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان شرکسی اور گناہوں کے راستے پر چلے گا، خدا بند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر لگ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائی کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کے کا حساب دینا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں تو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں تو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کے متقارے کو شکست دے سکو اور حق کی آواز بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ جہنم کی دیکھ آگے اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں ہمیں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا قدیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، غریب ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب سے اپنی دنیا چھوڑ دینی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دوکان و کوٹھیا کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نکاح نکالتے ہیں. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعات نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بےکس کو دلانے کے لیے کی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے کام آئے گی اور دنیا کا ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا کہنے والے نے، ایک عرش و ہوا کو چھوڑ دیا، دیس بدیس پھرے مارا، قذاب اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نگورا. کیا بدیہا بھینسا بیل سے تو کیا کوئی بدلا سر بارا، سب ٹھاٹ پڑا رے جاوے گا جہاں چلے گا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کی کیا سیکنڈ کی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہر اس وقت جانے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمارا سکون سے رہ سکے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی سے اپنے کو چلایا تو ہم خوش قسمت رہیں گے اور نہ بدقسمت رہیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت میں ہمیں ٹھکائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اللہ نے